الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 20واں پارہ ولما بلغ أشده اور جب پہنچے جوانی کو واستوى اور توانائی کو آتیناہ عطا کیا ہم نے انہیں حکما و علما حکمت اور علم وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم احسان کرنے والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ جوانی کو پہنچے، توانائی کو پہنچے، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا۔ حکمت اور علم سے مراد نبوت ہے کہ نبوت سے نوازا۔ دستور خداوندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبوت انبیاء کو 40 سال کی عمر میں عطا فرماتے ہیں۔ 40 سال یہ وہ سن ہے کہ جس میں انسان کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، ارادے پختہ ہوتے ہیں اور تجربات کی زندگی میں وہ ایک وقت گزار چکا ہوتا ہے۔ البتہ کچھ انبیاء ایسے بھی آئے کہ جن کو 40 سال سے پہلے نبوت ملی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے کہ میں نے تجھے عمر دی تھی، تو نے وہ عمر کہاں خرچ کی؟ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ 40 سال اور 40 سال سے زائد والا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سوچ و بچار میں تھا، ابھی سوچ رہا تھا، ابھی میری عمر ہی کیا تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی عمر 40 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے کہ اب جو 40 سال سے پہلے کی جو عمر ہے وہ ہو سکتا ہے لا ابالی، لا پرواہی کی عمر، کہ وہ رشد والی عمر نہیں ہے، وہ سوچ و بچار والی نہیں ہے۔ تو 40 سال کے اوپر والی جو عمر ہے اس میں انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو وقف کر دے۔ واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ مصر کے اندر دو قومیں رہتی تھیں، ایک اسرائیلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھی، اور دوسرے قبطی جو فرعون کی قوم سے تھی۔ فرعون یہ فراعنہ ایک خاندان ہے جو کئی صدیوں تک مصر پر حکومت کر رہا تھا۔ فرعون یہ نام نہیں ہے کسی کا، فرعون یہ لقب ہے مصر کے بادشاہ کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں پہنچے اس وقت بھی فرعون تھا، وہ ایک اچھا فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا وہ یہ بڑا ظالم اور جابر تھا، جس کا نام بعض روایات میں آتا ہے ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ بڑا ظالم اور بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو ایسا یرغمال بنایا ہوا تھا کہ آج بھی احرام مصر بتلاتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیسے زندگی گزاری ہوگی۔ 3 احرام مصر جو کئی کلومیٹر پر محیط پہاڑوں کو تراشا گیا،
یہ بنی اسرائیل نے تراشا ہے۔ حامان یہ اسرائیلیوں کا بندہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن یہ فرعون کا درباری تھا، یہ احرام مصر کا ٹھیکیدار تھا کہ فرعون سے وصولی کرتا تھا اور اپنے لوگوں کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ بنی اسرائیل بہت تنگ آ چکے تھے فرعون اور فرعون کے ظلم و ستم سے۔ ایک دوپہر کا وقت تھا، ایک دن دیکھا کہ قبطی اور اسرائیلی یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب اسرائیلی نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اور ذی وجاہت ہے، ذی وجہ ابھی نبوت نہیں ملی، ذی وجاہت ہے، اور ماشاءاللہ پھر نبوت ملنی تھی تو وصیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حساب سے دی تھی، تو مدد کے لیے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اس کے قریب گئے اور اس کو کہا فرعونی کو، قبطی کو کہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بدتمیزی کرنے لگا۔ فوقذ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، وہ وہیں مر گیا۔ تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا واضح۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، جب انسان سے گناہ ہو جائے، گناہ کے کاموں میں اپنی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں۔ مثال کے طور پر کہ جب کسی سے کہتے ہیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں اللہ چاہیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خدشہ ہے کہ کہیں ایمان سے نہ نکل جائے کہ اللہ چاہیں گے تو چوری چھوڑیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یہ نماز نہ پڑھے، ابھی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ چوری کرتا رہے۔ نعوذ باللہ اللہ کی طرف اس چیز کی نسبت کرنا یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ بس یہ ہے کہ دعا کریں اللہ آسانی فرمائے، ایسا کہہ دینا چاہیے۔ یہ کہنا کہ اللہ چاہیں گے تو ہم آئیں گے، ابھی اللہ نہیں چاہ رہے، تو یہ چیز یہ نسبت غلط ہے۔ تو وہ بندہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ فرعونی بندہ تھا، اب فرعون تو پکڑے گا۔ تو اب اتفاق یہ ہوا کہ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، وہی بندہ وہ کسی اور فرعونیوں سے، قبطی سے لڑائی کر رہا تھا۔ جب لڑائی کر رہا تھا تو اس نے بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو وہی ہے نا جو کل لڑ رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ تیرے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہے کہ کل بھی تو نے لڑائی کی، آج بھی۔ اب یہ کہہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے چھڑانے کے لیے۔ وہ بندہ کہنے لگا اچھا جیسے کل تو نے فلاں بندے کو مارا تھا، آج بھی تو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اب اس قبطی نے سن لی یہ بات، اس نے جا کے فرعون کو بتا دیا کہ کل جو بندہ مرا تھا اس کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھنے کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی اور آج کے فرعونوں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اپنوں کے ساتھ مخلص تھا۔ ایک آدمی قتل ہوا، اب اس نے کابینہ بلا لی کہ یہ قاتل کون ہے۔ قاتل کا پتہ چلا تو اب اس نے کیا ڈھونڈنا شروع کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یقین رکھتے تھے کہ اب یہ تلاش کرے گا اور سزا بھی دے گا، تو وہاں سے چل پڑے۔ آج کے فرعونوں میں اتنا بھی حس نہیں ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ اتنا بھی مخلص نہیں ہے۔ اس فرعون کے اندر اتنا تھی، جیسے کہ حجاج بن یوسف کہ جب آواز سنی، ایک پیغام ملا کہ دیبل کے اندر راجہ دہر کی فوج نے 2 یا 3 عورتوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے،
اس وقت کے حجاج بن یوسف کے اندر اتنا غیرت تھی کہ یہ میری عورتیں ہیں، اتنا غیرت تھی۔ اور آج کے حجاج بن یوسف میں اتنا بھی غیرت نہیں ہے کہ اپنی بیٹیاں اٹھا کے یہود و نصارہ کے حوالے کرتے ہیں اور پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ہے حال اور یہ ہے احوال کہ آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے اچھا نہیں ہوگا۔ جزوی طور پر ہو سکتا ہے۔ اس سے یہاں پر ایک اور بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، ہمارے اردو کے نصاب میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ سندھ کے اندر اسلام لانے کا سبب وہ محمد بن قاسم تھے۔ یہ بات غلط ہے۔ اسلام جو ہے سندھ کے اندر محمد بن قاسم سے بھی پہلے کا ہے۔ سندھ اس میں تاریخ طبری کے اندر ہے سندھ، ہند، حبشہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہیں، پوتوں میں سے ہیں۔ ان کے آپس میں روابط ہیں۔ احادیث کے اندر بھی ہند کا تذکرہ ملتا ہے، عود ہندی۔ عود ہندی ایک جڑی بوٹی کا نام ہے، احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہاں ہند سے رابطے تھے عرب کے اندر، اور یہاں کے کچھ قبائل وہاں بھی آباد تھے، وہاں آنا جانا تھا۔ تو یہ 3 خواتین یہاں آئیں اپنے اعز و اقارب کو ملنے کے لیے، تو جن کو راجہ دہر کی فوجوں نے پکڑ لیا تھا۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ڈر کے مارے اب چھوڑ کے چلے گئے اپنا شہر۔ اب یہ پہنچے مدین۔ جب یہ مدین پہنچے تو پھر کیا دیکھا؟ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ مدین جیسے پہنچے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں جوتا تک بھی نہیں تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنا شہر چھوڑا۔ اور بعض قصص القرآن کے اندر علامہ حفظ الرحمن سہاروی لکھتے ہیں کہ خورد و نوش بھی نہیں تھے سوائے جنگلات کے پتوں کے کھانے کے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے یہ وہاں پہنچے مدین کے اندر، دیکھا کہ ایک قوم ہے کنویں کے اوپر جمع ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں، اور 2 بچیاں ہیں جو دور کھڑی دیکھ رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو، کیوں کھڑی ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارا باپ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں تھیں کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، اب ہم یہ بکریاں لے کے آئی ہیں، تو یہ قوم یہ پانی پلا کر چلی جائے گی تو ہم یہ کر لیں گے یہ کام، پھر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بکریوں کو پانی پلایا۔ جب وہ بچیاں گھر گئیں تو باپ کو کہا کہ ایک ایسا آدمی ہے تو اجنبی، امین بھی ہے قوی بھی ہے۔ تفسیر کے اندر آتا ہے امین ایسا ہے، قوی ایسا ہے کہ وہ جو ڈول لیتے تھے کنویں سے، وہ 5 آدمی ڈول نکالتے تھے کنویں سے۔ اتنا بڑا ڈول ہوتا تھا کہ جو پانی سے بھر کے آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے وہ ڈول نکال رہے ہیں۔ یہ ان کے کیا ہے؟ قوی ہونے کی نشانی ہے۔ امین یہ ہے کہ جب وہ بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چل پڑے۔ تو جب جیسے ہی چلے، وہ بچی آگے تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بچی آپ میرے پیچھے رہیں، مجھے آگے آنے دیں، کیونکہ میری نظر آپ پر نہ پڑے۔ تو یہ کیا ہے؟ امین بھی ہیں اور قوی بھی ہیں۔ جب باپ کو یہ منظر بتایا بچی نے، تو باپ نے پھر کہا کہ آپ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَصَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ کہ کئی سال تک، 8 سال تک، 8 حجج، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں قیام کریں، میرے یہ سارے معاملات کو آپ دیکھیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور یہ میری بچیاں ہیں، اور اس کے بدلے میں ایک بچی آپ کے نکاح میں دے دوں گا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کی. حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک بچی ان کے نکاح میں دی. اب یہ شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد واپس اب آ رہے ہیں فرعون کے پاس. جہاں سے نکلے تھے گئے تھے اپنا علاقہ چھوڑ کر, راستے میں آئے تو پھر وہ درد ذہن شروع ہوا, بچے کی ولادت ہوئی. تو اب وہاں پر کیا ہے, آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. کہ اہلیہ کو کہا کہ میں آگ دیکھ رہا ہوں, میں وہاں جاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ چنگاری وغیرہ لے کے آؤں گا تاکہ ہاتھ سکھائیں اور اپنے آپ کو گرمائش پہنچائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے ہیں تو راستہ بھی معلوم کروں گا. تو وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف جو ہے آواز دی, انا اللہ, اے موسیٰ میں اللہ ہوں. اب یہاں پر ایک بات ہے, جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے تجلی درخت پہ کی, اب وہ آگ کی شکل میں تو ہے, درخت ہے صحیح. معلوم ہوا کہ یہ وہ ذات ہے, اس کو نہ پہچان سکتے ہیں, نہ ادراک کر سکتے ہیں, نہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں. بس آمنا و صدقنا, وہ میرا رب ہے, وہ ہمارا رب ہے. بس ہم اور کچھ نہیں جانتے کہ اس کی کیا صفات ہیں. جو صفات ہیں مکمل, کامل, اکمل, اتم ہیں, اس کے اندر ذرہ برابر بھی ترقی کی گنجائش نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.